دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد امریکہ بار بار ان خدشات کا اظہار کر رہا تھا کہ ایران کی طرف سے رد عمل آ سکتا ہے اور وہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس حملے کی نوعیت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن گزشتہ رات ایران کی جانب سے رد عمل دے دیا گیا اور ایران نے وہ کر دکھایا جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے ڈرون، کروز اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ 50% ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ 99% ڈرونز اور میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اردن نے ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ ایران کی مذمت کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ دیگر ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، وہاں پر کہانی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور ایران نے یہ رد عمل دے کر کہہ دیا ہے کہ اب ہماری طرف سے معاملہ ختم سمجھا جائے، اگر اب اسرائیل کوئی رد عمل دیتا ہے تو پھر اس سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ تو اسرائیل کیا رد عمل دے گا اور اس تنازع کے دنیا پر اثرات کیا ہوں گے، یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ سلمان صاحب، ہم ڈسکس کریں گے کہ عالم اسلام اور دیگر ممالک کہاں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کل بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ رہے تھے کہ ایران حملہ کرے گا، لیکن اس قسم کا حملہ کرے گا شاید آپ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس حملے کے اور اس تنازع کے دنیا پر اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے متاثر کر سکتا ہے یہ خطے کو؟ دیکھیں، میں کل وثوق سے ایک بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ عربیوں کی اپنی تاریخ ہے، اجمیوں کی اپنی تاریخ ہے، امریکہ کی اپنی تاریخ ہے اور ایران کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ بات یہ کہ ایران ان ممالک میں شامل نہیں ہے کہ اس کو ایک چپت پڑے تو وہ دوسرا گال آگے کر دے، اس کی تاریخ یہ نہیں تھی۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران حملہ کرے گا، ایران کا رد عمل متوقع ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ جب ان کے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی تو ایران نے کیا کیا تھا؟ ایران نے ان امریکن بیس پہ حملہ کیا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے ان کے اسپوکس پرسن کا بیان کہ ہم نے جو کام کرنا تھا کر دیا اور ہمیں پتہ تھا کہ ایران رد عمل دے گا۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ جب سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایران رد عمل ظاہر کرے گا، تو امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران رد عمل ظاہر کرے گا۔ اور آپ نے کہا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں، آپ دیکھیں جب جو جارے ہوتا ہے نا، اس نے بھی ہر چیز سے سوچ کر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں 2019 میں یہ انڈیا نے یاد نہیں بالا کوٹ پہ کیا تھا، اور وہ سمجھ رہا وہ پاکستان کو آزمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر ایسا جواب ملا کہ ان کے دونوں طیارے ان کی سرزمین پر ہی دے مارے گئے، اور وہ جس کمپنی کے طیارے تھے آپ ان کا بھی رد عمل ذرا نیٹ پہ جا کے پڑھیں۔ اور اب یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کچھ فاصلہ ظاہر کر رہا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ کیوں ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا تو امریکہ سمیت سارا مغرب حماس کے خلاف تھا، اس لیے کہ تاثر تو یہ تھا کہ حماس جارے ہے، اور اس وقت اسرائیل جارے ہے۔ اس نے ایک ملک کے اندر ایرانی سفارت خانے کو ٹارگٹ کیا، اور بات یہ کہ امریکہ خود بڑی امبیرسنگ پوزیشن میں، کل میں بار بار ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ خود امبیرسنگ پوزیشن میں ہے۔ امریکہ کا ایک رول تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ سب سے زیادہ پرابلم اس وقت امریکہ کو، امریکی انتظامیہ کو امریکہ کے اندر ہے، اس لیے کسی نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب یہ حماس نے حملہ کیا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ سارے مل کے حماس کے خلاف ہوں گے، لیکن فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم، جبر، بربریت اور فاشزم اسرائیل نے کیا، کس کی بنیاد پہ؟ اس سارے امریکی استعمار اور سارے اس کے گماشتے اس کے ساتھ تھے۔ امریکی پریزیڈنٹ اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جا کے کہتے تھے ہماری طاقت بھی تمہارے لیے، ہماری قوت بھی تمہارے لیے، لیکن حماس آج بھی ایک ریئلٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ایک امبیرسنگ صورتحال میں ہے، وہاں پر الیکشن آ رہا ہے اور وہاں پر بھی ایک رد عمل کا سامنا ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اب اسرائیل بھی رد عمل ظاہر کرے گا؟ میرا خیال ہے ابھی یہ جنگ بڑی جنگ میں تبدیل نہیں ہوگی، لیکن اسرائیل جو ہے نا وہ ایک غنڈہ ہے اس خطے میں، امریکہ نے مسلط کیا ہے مشرق وسطیٰ کو یا مسلم ممالک پر ایک تسلط برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ معاملہ زیادہ تر وہ ہضم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی ساکھ، اور سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ وہ اسرائیل جو دندراتا نظر آ رہا تھا، غزہ کے اندر کیا صورتحال ہے، غزہ کے فضا میں سے واپس چلا گیا، اور وہ جو رفح پہ حملہ کرنا تھا جس کی تیاریاں تھیں،
اب پہلی دفعہ اس 24 گھنٹے کے اندر اسرائیل دفاعی محاذ پہ کھڑا ہے اور ثابت یہ ہوا ہے کہ جو قومیں اپنی عزت اور غیرت کے لیے خون بہانا جانتی ہوں نا اس پہ کوئی دسترس حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ایرانی رد عمل آئے اس کے بعد خطے کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم کسی بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج خاصی تنقید کی ہے بائیڈن پر اور کہا یہ تنازع ہمیں عالمی جنگ کی طرف لے کر جا سکتا ہے. کیا درست کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیے اس وقت غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس سارے واقعے کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ ایران نے ایک غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے ہمت کی. کسی عرب ملک کو یہ تو بہت بڑی ہمت تھی، اتنی ہمت نہیں تھی جتنی ایران نے شو کی ہے. اور ایران نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کے پاس پابندیاں، ایران پہ UN کی پابندیاں تھیں، ایران پہ اب بھی امریکہ کی پابندیاں ہیں. اس کے باوجود ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے بہت اچھی ڈیولپ کی ہے، کیونکہ جتنے بھی میزائل فائر ہوئے ہیں یا ڈرون جو گئے ہیں وہ ٹارگٹ پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے وہ جو ہے انٹرسیپٹ ہو گئے، لیکن ٹارگٹ سے ادھر ادھر نہیں ہوئے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جرت کا ثبوت دیا اور یہ بتایا ہے کہ اسرائیل کو کوئی نہ کوئی ملک، مسلمان ملک چیلنج کر سکتا ہے. دوسرا جو یہ ہے کہ جو ہم کل بھی بات جب میں نے کہی تھی کہ اسرائیل کے پاس جو میزائل پروٹیکشن شیلڈ ہے جو امریکہ کی مدد سے بنی ہوئی ہے، اس نے بھی کافی ایفیکٹو کام کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ خواہش تھی کہ ایران کی. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نقصان کتنا ہوا، اصل چیز یہ ہے کہ ہمت دکھائی اور وہ ٹارگٹ پہ گئے. یہ نہیں ہوا کہ ایران نے فائر کیا، اسرائیل پہ پہنچ گیا وہ سعودی عربیہ. اس کے یعنی اس کا مطلب ٹیکنالوجی ان کی ایکوریٹ ہے. تیسرا جو فیکٹر دیکھنے والا ہے جس کا تعلق آپ کے سوال سے ہے، وہ یہ ہے کہ اب ریسٹرینٹ کی ایڈوائس کی جا رہی. ایران خود یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے ایک جوابی کارروائی کی، معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ ابتدا اسرائیل نے کی تھی سیریا میں حملہ کر کے، تو ہو گیا. امریکہ بھی یہی ایڈوائس کر رہا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل جوابی کارروائی کوئی بڑے پیمانے نہیں کرتا ہے، چھوٹی موٹی سے فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ معاملہ بگڑے گا. لیکن امریکہ نے واضح کر دیا کہ ہم کسی جارحانہ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے ایران کے. دیکھیں نہ بنے، لیکن اسرائیل تو کے پاس اپنی کیپیبلٹی ہے نا. لیکن اسرائیل اگر امریکہ یہ باتیں زیادہ کرتا ہے، عمل نہیں کرتا اس پہ، تو اگر وہ یہی ہے تو اسرائیل کو ریسٹرین کرے. لیکن وہ ریسٹرین نہیں کریں گے پبلک کنزمپشن کے لیے، تاکہ امریکہ میں جو عام آدمی کا لیول ہے وہاں فلسطینیوں کی سپورٹ موجود ہے. اسی طرح عرب ورلڈ میں اس وقت حکومتوں کو سانپ سونگا ہوا ہے، عرب حکومتوں کو، لیکن عوام کی سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ عوام چاہتی تھی کہ اسرائیل کو کوئی جواب دے. تو اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ایکسپینڈ کرتی، اسرائیل کوئی بڑا حملہ کرتا ہے، چھوٹے حملے کو تو کنٹرول ہو جائے گا، بڑا حملہ کرتا ہے تو ایران پھر اس کا جواب دے گا. اور اس سے جو سچویشن خراب ہوتی ہے وہ پھر مڈل ایسٹ ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اس کے بعد آئل پرائسز کی ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے ریپل ایفیکٹ چونکہ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں ہوں گے بلکہ مڈل ایسٹ سے باہر جائیں گے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بڑی قوتوں کا اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے باوجود وہ ریسٹرین کی پالیسی کو ایڈوائز کریں گے، اور بہتری بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ یہیں رہے، اس سے آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے رسول بخش رئی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رد عمل دیا گیا ایران کی جانب سے، اسرائیل کا اس پر جواب آئے گا اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ امید ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان اور ایران اور امریکہ کے درمیان ایک شیڈو وار چل رہی ہے. یہ تقریباً پچھلے 40 سے چل رہی ہے، اور یہ خفیہ جنگ ہے جس کا کہ اعلان نہیں کیا گیا. اس سے ایران کے سائنسدان بھی مارے جاتے ہیں، ان کا ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، ان کے جو جنرلز اور کمانڈرز ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، اور اس ایران کی طرف سے بھی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خفیہ جنگ جو ہے وہ سامنے کھل کے آ گئی ہے، اور ایران نے یہ جو رد عمل دکھایا ہے وہ بڑا میاٹ تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک بالکل غیر سوچے سمجھے کی ہے. 15 دن لگا دیے ہیں اس میں.
اس کا آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دوسروں کو بھی تیاری کا موقع مل جائے، اور اگر ان کی طرف سے کارروائی ناگزیر تھی، سب کو معلوم تھا کہ ڈیٹرنس اس علاقے میں قائم کرنے کے لیے، اور یہ ایک سیاسی طور پر بھی اور سلامتی کے لحاظ سے بھی، جہاں تک کہ ایران کی سلامتی اور اس علاقے میں ایک باوقار قوم کا تعلق ہے، یہ ایکشن ناگزیر تھا، یہ انہوں نے کرنا تھا، لیکن اس کو روکنے کے لیے انہوں نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ رسول بخش صاحب، ایران کا مقصد کیا تھا؟ اس رد عمل کا مقصد صرف اسرائیل کو بتانا تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یا پھر اسرائیل کو نقصان پہنچانا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ ہم بڑا نقصان بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر یہ شیلڈ مہیا نہ کی جاتی، جس میں کہ برطانیہ کے جہازوں نے بھی حصہ لیا ہے، امریکہ کے جہازوں نے حصہ لیا ہے، اور اسرائیل کے پاس جو انٹرسپٹر دیے ہوئے ہیں امریکہ نے، اس کو بھی امریکہ ہینڈل کر رہے تھے، تو یہ سب طاقتوں نے مل کے دفاع کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایران اگر وہ نہ کر سکتے تو بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا، کہ 300 میزائل اور ڈرونز کا اسرائیل کے اوپر، اپنے ٹارگٹس کے اوپر پہنچ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ڈیٹرنس، اپنی ملٹری کیپیبلٹی اور ٹیکنالوجی اور اٹانومی اور انڈیپینڈنس کے لحاظ سے ایران نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے وہ ناگزیر تھا۔ یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک علاقائی طاقت ہیں، اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور اگر اکٹھا بھی کر لیں تب بھی آپ دیکھیں اگر 300 وہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں اگر کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ 900 کو آپ گرا دیں، اگر 100 بھی وہاں اسرائیل کے اوپر گر جائے تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی۔ تو یہ اسرائیل کے لیے ایک سبق ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ سبق سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو میرا خیال میں ایران اور اس کے اس علاقے میں جو انہوں نے اتحادی، غیر ریاستی اتحادی پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مل کے پھر امریکہ کا بھی، امریکہ کے اتحادیوں کا بھی اور اسرائیل کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ جنگ وسیع ہو سکتی ہے، لیکن ایران نے ایک بہت بڑا اچھا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل میسج علاقے کو بھی دیا ہے اور دنیا کو بھی دیا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمیں ٹارگٹ کیا، ہم نے بدلہ لے لیا، اب آگے آپ بڑھتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اور اگر آگے بڑھیں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، یہ فیصلہ آپ کے ہے، کورٹ آپ کی بال میں ہے، تو بال آپ کی کورٹ میں۔ تو یہ ابھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو ریسٹرین کرتا ہے، لیکن اسرائیل کوئی بھی جارح قدم اٹھائے گا، امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، برطانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہاں پہ بھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حکومتیں جس طریقے سے ہمارے ملکوں میں، لیکن امریکہ برطانیہ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم ایسی صورتحال نہیں جاتے کہ مزید خون ریزی ہو، تو کیا عالمی سطح پر سفارتکاری ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے صافی صاحب، موجودہ صورتحال خطے کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے؟ مریم، خطے کو تو اس صورتحال نے اس سے پہلے کافی متاثر کر رکھا ہے، جب سے حماس کے حملے ہوئے تھے اور اس کے جواب میں جب اسرائیل نے ظالمانہ اقدامات کیے تو 191 دن جو فلسطینیوں پہ گزرے، اس کے اثرات آس پاس کے دیگر ممالک اور خطے کے باقی افراد پہ بھی مرتب ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ایران نے ایک اعلانیہ حملہ کیا ہے اور ایک طاقتور دشمن کو للکارا ہے، اور اپنی جو ایک خود مختار ریاست اور ایک آزاد ریاست کا ایک جو تاثر ہے اس کے لیے جرت کا اظہار کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں آبویسلی کہ اب دنیا ایک نئی صورتحال سے دوچار ہوگی۔ اب اسرائیل کی جو ہضمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ اکیلے میں وہ ایران کے ان حملوں کو روکنے کے قابل نہیں تھا، گوچہ ان کے پاس آئرن ڈوم ہے، ان کے پاس جو ہے ایئر ڈیفنس کا انتہائی جدید ترین نظام ہے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں، سائبر ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اسرائیل کے ساتھ پوری جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ کڑی ہے۔ اس کے باوجود ایران کا ایک اقدام کرنا اور ایران کے کچھ مسائل کا فوجی تنصیبات میں گرنا، اگرچہ بہت سارے مسائل ہوا ہی میں تباہ ہوئے اور اس پہ جو دشمن ہے یا جو غیر ہے ان کا کردار اپنی جگہ پہ ایران کے خلاف گناونا رہا اور عالمی قوانین کے خلاف رہا، لیکن اپنے مسلمان ملکوں میں بھی علاقائی کچھ ایسے ممالک تھے جنہوں نے درپردہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر
اسرائیل کے خلاف ان حملوں کو ناکام کرنے میں کردار ادا کیا. مثال کے طور پر اردن کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کی فضائی حدود اسرائیل اور اسرائیل کے اتحادیوں نے ایرانی حملے کو روکنے کے لیے استعمال کی اور اردن نے ان کو اجازت دی. تو یہ ایک جانب اب جو برطانوی وزیر اعظم ہے وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ برطانیہ کی فضائیہ نے مدد کی, امریکہ جو ہے ان کی فضائیہ اور ان کی جو بحریہ ہے آلریڈی 2 نئے جنگی بیڑے جو ہے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان تصدیق کر رہے ہیں کہ آلریڈی جب ایران نے تمام دنیا کو تقریباً 72 گھنٹے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایران اپنے دمشق سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب ضرور دے گا, تو امریکہ نے باوجود یہ کہ وہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس لڑائی میں وہ غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے جہاز اس وقت بھی سمندر میں موجود ہے جو اسرائیل کے دفاع کے لیے موجود ہے. لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے اپنے اہداف اس حد تک حاصل کر لی کہ وہ ایک خود مختار ریاست ہے, گوچہ ان کی ٹیکنالوجی میں اور ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ اسرائیل اور اس کے اتحادی ملکوں کے مقابلے میں کم ہے, لیکن ان کا جذبہ اور ان کے 5 لاکھ افواج کا جو ایک ولولہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ طاقت کے عدم توازن کے باوجود اپنے وطن کے دفاع کے لیے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ ایران کے میسائل ٹیکنالوجی باوجود عالمی پابندیوں کا یہاں تک پہنچنا کہ وہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے اہل ہے, یہ ایک بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ایرانی ڈرونز نے پڑوسی ممالک یعنی عراق وغیرہ میں داعش وغیرہ کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا تھا, لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کے وسط میں آ کے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے وہ اہلیت رکھتے ہیں. تو یہ 2-3 باتیں جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اور اب ایران کی اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مزید ایران نے تو جرأت کا مظاہرہ کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایران نے متنبع کیا تھا ان ممالک کو کہ اگر آپ کی ایئر سپیس استعمال ہوگی ایران کے خلاف تو پھر آپ کو بھی نتائج بھگتنا ہوں گے.